अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 167 और 168 की जो है तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इस आयत में क्या बोला जा रहा है? वक़ाल अल्लज़ीना तबियू, और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की होगी, क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है फिर उसके पीछे जाता है, पैरवी करता है, उसकी पैरवी करता है, यानी कि उसके फुट स्टेप पे चलता है, ठीक है, और उसकी उसी जो है ना तरह पे काम भी करता है, और उसी तरह से वो काम भी करता है। जिसको हम फॉलो करते हैं तो उसी की तरह हम काम भी करने लगते हैं, क्योंकि हम उनके फुट स्टेप पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे और बताया जा रहा है आगे, लव अन्ना लना कररतन, यानी कि काश बेशक हमारे लिए अगर एक बार होता, लौटना होता, तो वहाँ हसरत मतलब वहाँ पे उम्मीद करें कि काश अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में एक बार मौका दे देते आने के लिए। लेकिन वैसा होगा नहीं ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, मोहलत दी, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरे। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद उनको पता है, अल्लाह को पता है, फिर हम इनको दुनिया में भेजेंगे तो फिर ये वही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक काश कि एक बार हम दुनिया में वापस जा सकते और फिर एक अल्लाह की इबादत कर सकते। फिर वहाँ पे वो उम्मीद उनको, जैसे वो हम जो है ना, जो अल्लाह को दुनिया में इबादत नहीं कर पाते हैं, अल्लाह को इस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, अल्लाह को अल्लाह ही नहीं मानते हैं जो लोग, तो फिर दूसरों की इबादत करते हैं। तो इसी तरह जब वो मरने के बाद जब अल्लाह ताला सुब्हान ताला के सामने खड़े होंगे तो वो उम्मीद करेंगे कि काश वो लग जाएगा उनके वलऊ, काश कि हम दुनिया में वापस कर दिए जाते, एक बार हमें मौका मिल जाता। जैसे अभी भी हमें भी दुनिया में जैसे एक बार कुछ गलती हो जाती है तो हम सोचते हैं ना कि काश एक बार मौका मिल जाता तो मैं अपनी ये गलती सुधार देता। तो जिंदगी में जो है ना, अगर गलती हो जाए तो हम सुधार भी लेते हैं, और वो मौका अल्लाह ताला ने जिंदगी देकर हमें दिया है। लेकिन मरने के बाद जैसे कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे तीर जो है कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आती, जुबान से निकली हुई बोली वापस नहीं ले सकते। इसी तरीके से जब एक बार दुनिया से चले गए तो फिर हम वापस नहीं लौट सकते इस जगह पे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है फना तबर्रा मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना, तो हम भी इनसे जो है ना बेजारी करते, हम भी इनसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर देते। अब मरने के बाद जब हम चले जाते हैं तो हम इस तरीके से सोचेंगे, जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते हैं, जो अल्लाह सुब्हान ताला को मानते ही नहीं है, पता नहीं किसको अपना माबूद बनाकर बैठे रहते हैं। तो कज़ालिका, फिर आगे की आयत में, कज़ालिका युरीहुमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, जिस तरह इन्होंने आज हमसे ऐलाने बेजारी की है, जिस तरह इन्होंने जैसे कमा तबर्रउ मिन्ना, जिस तरह इन्होंने ऐलाने बाजारी की, यानी कि जिस तरह ये आज हमें छोड़ रहे हैं, जिस तरह ये आज हमसे बेवफाई की है, ए काश कि एक दफ़ा हमें मौका मिले, हम दुनिया में वापस जाएं और हम भी इनसे इस्लाह की जो है ना इस्लाही सलूक करें, ठीक है, ऐसा ही सलूक करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह जैसे अभी हम दुनिया में जिसको फॉलो करते हैं, फिर वहाँ पे वो क्या हम उम्मीद लेके दुनिया में है ना कि हमारी वो पैरवी करेंगे, मरने के बाद हमको ये बचा लेंगे, इस उम्मीद से हम जैसे फॉलो करते हैं ना जिसको भी चाहते हैं। तो फिर वहाँ पे जब सब ये उनका भी कुछ चारा नहीं चलने वाला, क्योंकि एक अल्लाह सुब्हान व तआला है जो पूरी कायनात का मालिक है, जो सब जिसने हर एक चीज़ को, वो खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, उसने हर एक चीज़ बनाई है। तो फिर उसी के सामने हम सबको खड़ा होना है। तो फिर वो ये क्या बोलते हैं कि ये वहाँ कोई किसी की पैरवी नहीं करेगा, कोई सबकी अफरा तफरी का माहौल होगा, सब अपनी अपनी फिक्र करेंगे, काश हमको ये मौका मिला होता तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। जो काश है ना, काश कभी पूरा नहीं होता, इसीलिए हमें ज़िंदगी मिली है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी में हमें गौर व फिक्र करना है, बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम नमाज भी अदा करना नहीं, मतलब हमारी नमाज भी अदा होती है नहीं होती है, हमारी नमाजें छूट रही है, ज़रा सा उसका गम तक नहीं होता है, ज़रा सा गम नहीं होता। अगर हमारा एक जैसे कहीं पे कुछ नुकसान हो जाए तो हम कितनी उसके लिए बहुत मतलब अपसेट हो जाते हैं, लेकिन एक वक्त
वक्त की नमाज अगर हमारी छूट जाती है तो हम बिल्कुल भी उसकी फ़िक्र भी नहीं करते और उसको ज़रा भी मलाल तक नहीं होता हमें, है ना। तो हम सब अपना अपना हमें यहाँ पे मुहासबा करना है। तो सूरह अनकबूत आयत नंबर 25 में बताया गया है, फिर क़यामत के दिन तुम में से बाज़ का इनकार करेंगे और बाज़ लोग बाज़ को लानत करेंगे। वहाँ कोई किसी का नहीं पूछेगा, वहाँ कोई किसी को नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो कज़ालिका युरीहुमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन, इसी तरह अल्लाह उनको उनके अमाल जो है ना अमल हसरतें बनाकर दिखाएगा। इसी तरह वो अपने हैं जो है ना अपने किए के ऊपर नादिम होंगे, शर्मिंदा होंगे, पेशमान होंगे, अफसोस करेंगे, गमगीन होंगे, परेशान भी होंगे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं देगा। और फिर इसमें बताया जाता है कि वमाहुम बिखारिजीन मिनन नार, और ना होंगे वो आग से निकलने वाले। सोचे कि एक दुनिया में जब हमें इतनी सी जरा सा जैसे आग लग जाती है, जल जाता है, चटका लग जाता है, तो कितना दर्द होता है। दुनिया में मालूम है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में क्या बताया है कि सिर्फ 1% दुनिया में गर्मी है, सिर्फ 1% दुनिया में ठंडी है, सिर्फ 1% जो है ना इतनी सी गर्मी हम जब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सोचे कि जब क़यामत के दिन हम 99% जो है ना गर्मी अल्लाह सुब्हान व तआला के पास जहन्नुम में, तो वो गर्मी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर पाएंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमसे तो 1% की गर्मी जो दुनिया में गर्मी दी गई है ना, वो सिर्फ 1% है। सोचे कि 99% हमारे दिलों पर कैसा। और फिर वहाँ की आग ऐसी, जैसे दुनिया में हम जल जाते हैं तो हमें क्या होता है, ऊपर चलते हैं, तो या तो मर जाते हैं या तो बचा लिए जाते हैं, तो कुछ मतलब ऐसे होता है। लेकिन जब जहन्नुम की आग हमारे ऊपर लहकाई जाएगी, वो भी अल्लाह की भड़काई हुई आग होगी, वो इंसानों वाली आग नहीं होगी, तो अल्लाह की भड़काई हुई आग है। अगर वो जैसे वो आग लग जाती है तो दिल तक पहुँचती है, अंदर के दिल तक जलते हैं, एक एक आज़ा ऐसे जलेगा। तो फिर सोचे, तसव्वुर करें कि हमारी हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत करनी चाहिए। ये हम सब मुसलमानों के लिए भी कि हम जो है ना इनको जो है ना बना लेते हैं कि हाँ हमारे ये पीर बाबा है, ये है, वो हमको बचाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो लोग भी परेशान रहते हैं क्योंकि उनको भी अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाया है। वो भी बोलेंगे कि हमने इनको नहीं कहा था कि हमारी पैरवी, हमारी जो है ना इबादत करें, यानी फिर हमारे पास आए हमें बोले कि आप हमारी मदद करें, आप ये करें। हमने इनको नहीं कहा था। इस तरीके से हमें शरीक नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह सुब्हान तआला को बहुत बुरा लगता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं और हमारे घर में अगर कोई आकर के बाहर वाला डेरा डंडा डाल के बैठ जाए कि भाई कि हमको यहीं रहना है, हमें कैसा लगेगा। सोचे अपना एक छोटे से घर में हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये मेरा घर है भाई, हम आपको क्यों रहने दें अपने घर में। तो ये सोचे ज़रा, तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसने जिसने हर एक चीज़ को पैदा किया और आप उनके बीच में किसी को ले आए, तो आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ना वो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक दफ़ा जब वो उनमें दाखिल हो जाएंगे, अब उनका जैसे बताया जा रहा है कि जब आग में एक बार इंसान दाखिल हो जाएगा तो फिर वो जो है ना बाहर ना निकल सकेंगे। अब क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जिसको वो अपना बाबा मानता है, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, हर तरह की कुर्बानी करता है उस पर। लिहाजा अल्लाह ने जो है ना अहले अरब जहाँ ये कुरान शुरू में नाजिल हुआ, वहाँ क्या था कि लोग अल्लाह के साथ जो है ना बुतों को, पत्थर के और दिगरे बुतों को जो है ना माबूद करार देते थे। नबी की दुश्मनी उनसे किस बिना पर थी कि सारे इलाह को बस एक ही इलाह बना दिया। हमें और भी बहुत से प्यारे हैं। अभी कैसे रहते हैं हम, बहुत सारे लोग किसी को कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक अल्लाह ही है जिसकी हम सबको इबादत करनी चाहिए। और फिर इंसान को ना किसी से मोहब्बत होती है तो उसके लिए फिर कुर्बानी करना, उसके लिए क्या करता है, कुर्बानी करना चाहता है, उसे कुछ देना चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे वैलेंटाइन डे पर कितने जो है ना महंगे फूल बिकते हैं ना,
تو ہم دینا چاہتے ہیں. تو یہ محبت کا اظہار ہے, اپنی پیاری چیز جو ہے نا محبوب کو جو ہے نا خرچ کر کے قربان کر کے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا ویلنٹائن تو تھی ہی نہیں, ان کے جانور ہی تھے, ان کے مال تھے, سب کچھ, تو وہ بتوں کے نام پر اپنے جانور قربان کرتے تھے, اور ان کے جو ہے نا ان کے طریقے جو ہے نا ان کے جو ہے نا ان کے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. تو اب یہاں اللہ سے محبت کے ذکر کے بعد اب اہل عرب کی کچھ ایسی چیزوں پر, ایسے طریقوں پر جو ہے نا تنقید کی جائے گی جو انہوں نے اپنا دین بنا رکھے تھے. کیونکہ انسان انسان کا دین کیا بن رہا تھا, دین کیا ہے, دین کیا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ, زندگی گزارنے کا طریقہ. اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں تو یہ آپ کا دین ہے. اگر آپ اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ کیا ہے, آپ کا دین ہے. یا پھر آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں تو وہ آپ کا دین ہے. تو یہاں پر تمام انسانوں کو جو ہے نا کہا خطاب دے کر بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو, لہٰذا اللہ کے کہنے پر چلو. پھر فرمایا اگلی آیت میں بتایا گیا ہے 168 میں. تو آیت نمبر 168 میں کیا بتایا جا رہا ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک. تمام بنو آدم کو خطاب ہے, تمام بنو آدم کو خطاب ہے, یہاں پہ تمام لوگوں کے لیے. ناس ہے نا یہاں پہ, یا ایھا الناس, اے لوگوں میں سارے لوگ. اے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو, نہیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, یعنی کہ پوری مخلوق کو, جو بھی انسانی مخلوق ہے سب کو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو کھاؤ اس میں سے زمین میں ہے حلال اور پاک. تمام بنو آدم کو خطاب ہے, تو صرف مسلمانوں کو نہیں, سب کو, کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا ظالم ہے نا, کہ وہ وہ چاہتا تو سب کو جیسے ایک جیسا بنا سکتا تھا, سب کو ایک جیسا کر سکتا, لیکن پھر یہی تو ٹیسٹ ہے نا ہمارا, یہی تو امتحان ہے نا ہمارا. ہم ایگزام دیتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان کو کس نے پڑھا ہے اور کس نے نہیں پڑھا ہے. ٹیسٹ لیتے ہیں, ایگزامس لیتے ہیں اسکول میں, تو کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی اسٹڈی کی, انہوں نے کتنی اسٹڈی, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا انہوں نے اتنا کیا اور اتنا کیا. کیونکہ ہم جو ہے نا اگر ٹیسٹ نہیں دیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے, نہیں پتہ چل سکتا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے چھوڑ دیا, انسانوں کے اوپر چھوڑا کہ تم غور و فکر کرو, تم دیکھو سمجھو. اللہ نے دماغ دیا ہے, تم سمجھو سوچو, کہ تم انالائسس کرو کہ ہاں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ, اسے اتنی تکلیف ہوتا. اگر ایسا ہوتا, اگر وہ دینا چاہتا عذاب, تو ہمارے لیے قرآن جو ہے نا نہیں نازل فرماتا بتانے کے لیے کہ یہ ڈو ہے اور یہ ڈونٹس ہے, یہ کرو اور یہ نہ کرو, ایسا کرو چاہے ویسا کرو. ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے. تو اور نبیوں کو بھی بھیجا ہے, ہر دور میں نبیوں کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا, کیوں فکر کرتا, وہ چاہتا تو چھوڑ دیتا کہ جانے دو, تم چلو گے, تم یہ کرو گے, لیکن اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے بندوں کو, اور وہ اتنی محبت کرتا ہے. ہم ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے, اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تبھی تو انہوں نے ہر دور میں نبی بھیجا, تاکہ ہم جو ہے نا ان کو فالو کریں, ان کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اور لیکن اور کیا ہے, کتاب قرآن مجید اگر نہیں اتاری ہوتی تو ہمیں کیا ہی پتہ چلتا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم بھی جانوروں کی جیسے زندگی گزارتے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں, کوئی کسی کی عبادت نہیں کرتے, کھا رہے پی رہے سو رہے, بس اتنا ہی کام کرتے ہیں, ہے نا. لیکن انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, اس کو سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے دماغ دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر
یہاں پہ کیا بولا جاتا ہے، کلو کھاؤ، کلو یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کھانا جو ہے نا بعض اوقات واجب ہوتا ہے یعنی کہ فرض ہوتا ہے، کب جب نہ کھانے سے انسان بیمار پڑے یا پھر جو ہے نا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، تو کبھی کبھی یہ پسندیدہ جو ہے نا مستحب ہوتا ہے، اور کبھی ناپسند یعنی کہ کیا ہے مباح ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اور اس کی رحمت کے نتیجہ کیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بندے دی ہوئی نعمتوں کے جو ہے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ بعض جو ہے نا ادیان کیا سکھاتے ہیں کہ خود کوئی نعمت خود جو ہے نا خود کوئی نعمتوں سے دور رکھو، تو دین اسلام کیا سکھاتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اے لوگوں کھاؤ اور پیو۔ بہت سارے ادیان کیا بولتے ہیں یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، جا کر سنیاسی بن جاؤ، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بولتے ہیں کھاؤ اور پیو، ایسا نہیں کہا انہوں نے کہ مت کھاؤ اور مت پیو، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی کہ اس میں جو زمین میں ہے، یعنی زمین کو تمہارے لیے تمہارے غذا کا ذریعہ بنایا ہے، چاہے وہ زمین جو ہے نا زمین کے یا خود کے اس میں نکالے، یعنی کہ یا پھر اس میں اگائے یا پھر خود سے اس میں نکالا جائے، جو بھی نعمتیں زمین میں رکھی ہے یہ مراد ہے، لیکن جو ہے نا شرط یہ ہے کہ اس حال میں کہ وہ حلال ہو، اور حلال دو طرح سے یہ جو ہے نا یہ یبین یہاں پہ ہے نا بتایا جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلا کیا ہے کہ اپنی ذات میں حلال یعنی کہ اس میں حرام چیز نہ ہو، جس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا، اور یہ کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے جو ہے نا ناجس اور ناپاک نہ ہو، ہے نا، ناجس اور ناپاک نہ ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو، اچھا ہو اور طیب ہو، اور عمدہ اور لذیذ چیز بھی آتی ہے اس میں، تو حلال کمائی کے اعتبار سے بھی اور حلال اس چیز کی حقیقت کے اعتبار سے بھی، اور شیطان کے اب یہاں پہ بتایا جائے نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی کہ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان کے پیچھے چلنے سے نقصان کیا ہوگا سورۃ نور آیت نمبر 21 میں بتایا کہ جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا تو وہ تو انسان کو جو ہے نا برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور وہ انسان کو برائی کی طرف لے جائے گا، اسی لیے شیطان کی بات مت مانو، اور پھر اسی لیے بھی جو ہے نا کہا گیا ہے، اور اسی لیے بھی نہ مانو کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا ہے؟ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ اس کو چھوڑ دیا اللہ سبحانہ، اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مانگ رکھی ہے مہلت کہ ہمیں قیامت تک کے لیے نا ہمیں مہلت دو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اس سے کہا تھا کہ جو میرا نیک بندہ ہوگا نا وہ کبھی نہیں بھٹکے گا، ہاں وہ تھوڑا سا بھٹک جائے، ایک دو مطلب تھوڑا سا بھٹک جائے لیکن واپس وہ آ جائے گا، لیکن جو میرا نیک بندہ ہوگا نا تم اس کو بھٹکا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ بھی جانتا ہے نا اپنے بندوں کو کہ ہاں جو نیک ہے وہ کبھی بھٹک ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے دشمن کی بات نہیں مانتا ہے، کیونکہ دشمن کیا چاہتا ہے کہ جس سے وہ دشمنی کرتا ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ تو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کھاؤ پیو، کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں 29 آیت پہ کیا بتایا گیا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس میں تمہارے لیے زمین میں جو کچھ سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا ہے، اور تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے حکم پر چلو، اور اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کی بات نہ مانو، یعنی کہ شیطان کی باتیں نہ مانو، جن حلال چیزوں کو اس کے کہنے پہ تم نے حرام کر رکھا ہے ان کو حرام مت سمجھو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حلال کھانا، پاکیزہ کھانا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کا حکم ہے، اور انسان اللہ کا جو بھی حکم مانتا ہے اس پر اس کو اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خواہ وہ کھانا ہی کیوں نہ کھا رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو کبھی
کبھی یہ سوچا ہے کہ مطلب کھاتے وقت کے اس پر بھی ثواب ہے اور وہ حلال اور طیب ہو اور حد کے اندر ہو تو خوش ہو کر کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے نا انسان ناک منہ چڑھائے, ٹھیک ہے نا, ناک منہ چڑھائے. بہت سے ابھی بچے ہمارے کیا کہتے ہیں, ان کو کوئی سبزی دے دو یا کچھ جو پسند نہیں تو کتنا ہم جو ہے ناک منہ چڑھاتے ہیں, لیکن کتنا چڑھاتے ہیں, چاہے ناک منہ چڑھائے اور اس میں نقص نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کو جو پیش کیا جاتا تھا وہ کھا لیتے, اور جو چیزیں پسند نہیں آتی اور جو چیز پسند نہیں اس پر جو ہے نا خاموشی اختیار کرتے, لیکن اس میں نا نقص نہیں نکالتے تھے, اس میں نقص نہیں نکالتے تھے. کھانے میں نقص بھی نہیں نکالنا چاہیے, کیونکہ ہر ایک کی پسند اور جو ہے نا پسند کیا ہے, ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے. بہت سارے چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے کسی اور کو پسند ہے, تو ہر قوم اور ہر ایک علاقے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, تو کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, تو اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے, اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. تو یہاں جو ہے نا بنیادی طور پر حکم کیا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو, حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو انسان کے کھانے کے بارے میں اسلام نے کیوں جو ہے نا مداخلت کی ہے کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ. انسان کے اخلاق, اس میں انسان کے اخلاق, اس کے کام, اس کی کوششوں, اس کا طریقہ زندگی, اس میں کھانے پینے کے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. کیونکہ کھانا کیا کرتا ہے, خون بناتا ہے, اور خون کیا کرتا ہے, پورے رگوں میں دوڑتا ہے. اسی لیے کھانے کی بات بتائی گئی کہ تم حلال کھاؤ, حرام کھا. ایک لقمہ بھی اگر چلا گیا اندر تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نہ عبادت میں دل لگتا ہے, نہ ہم کچھ اچھا ہم نہیں کر پاتے, عبادت میں بھی دل نہیں لگتا ہے. اسی لیے کھانے کی بات یہاں پہ, کیونکہ خون بنتا ہے نا, اور خون پورے جسم میں دوڑتا ہے, تو ہمارے اندر سستی, کاہلی, اور جو ہے نا جب وقت نماز کا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد پڑھیں. حلال کھانا بہت معنی رکھتا ہے. آپ کی جو ہے نا آپ کی سوچ, آپ کا طریقہ, آپ کا سب کچھ اس کے اوپر یہ ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ کھانا کیا کرتا ہے, خون بناتا ہے, اور خون پورے جسم میں دوڑتا ہے. حلال کھانے سے اچھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اور آپ جس طرح کے کھاتے ہیں اسی طرح کا پھر عمل بھی کرتے ہیں. تو کھانا اور عمل لازم جو ہے نا ملزوم ہے. یعنی کہ کھانا پینا اس کے اخلاق پر, اس کی شخصیت پر, اس کی جو ہے نا اس کی شکل و صورت پر, اس کی چال ڈھال پر, ہر چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کی صحت, بیماری, بہت ساری چیزیں ان کے کھانے کے ساتھ جو ہے نا منسلک ہے. کیونکہ کھانے سے ہی جو ہے نا کیا ہوتا ہے, انسان کیا ہوتا ہے, زندہ ہے انسان, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے نا زیادہ کھانا بھی منع ہے, زیادہ کھانا بھی منع ہے, اور نہ کھانا بھی منع ہے, اور نہ کھانا بھی منع ہے. تو اتحاد میں کھانا عبادت ہے. یعنی کہ بیچ میں کھانا, یعنی کہ بیچ میں مطلب اتنا بھی زیادہ نہ کھائیں کہ ایک دم مطلب ڈکار پہ ڈکار لیے جا رہے ہیں, اتنا بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اور ایسا بھی نہ کھائیں کہ ایک دم نہیں کھائیں گے تو پھر ہمیں چکر آ کر ہم کہیں گر جائیں, ایسا بھی نہیں کرنا ہے. تو اتحاد میں کھائیں, جتنی ضرورت ہے ہمیں اتنی ہی کھانی چاہیے, اور کھانا لیکن حلال اور پاک ہونا چاہیے. یعنی کہ حرام کا لقمہ اس میں نہ ہو, کیونکہ کیا کرتا ہے, دھیان میں رکھے. کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ, کتنی مطلب اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہم سب تک پہنچائی ہے, کہ اور اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم کھاؤ, حلال کھاؤ, طیب کھاؤ. کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے, لیکن حلال لقمہ کیا کرتا ہے, آپ کے خون کو بناتا ہے, آپ کے خون پورے رگوں میں دوڑتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, پھر اسی طریقے کی سوچنے کی طاقت, صلاحیت آپ کے اندر آتی ہے. غصہ, یہ وہ, مطلب ہر کھانے پہ بہت دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں حلال ہی کھائے اور حرام سے بچے. اور ایک عبادت بھی ہو جاتی نا, کہ اللہ نے کہا ہے, اللہ کا حکم بھی ہم نے مان لیا, تو اللہ اس کا اجر بھی دے گا. نیت تو ہم کر کے دیکھیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے. ہم ابھی کیسا رہتا ہے کہ کہیں ہم چلے جاتے ہیں, شادی ہے, بیاہ ہے, کہیں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن
تھوڑا سوچ سمجھ کر جانا چاہیے، کھانا بھی چاہیے، کیونکہ پتہ کر لے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. مطلب ایسا تو نہیں کہ صرف سود لے کر کے کام کرتے ہیں اور پھر انٹرسٹ میں صرف ڈوبے رہتے ہیں اور پھر ایسا ویسا. تو ویسے کھانا جو ہے نا پھر کھانا اثر انداز ہوتا ہے. اپنے اندر جو ہے نا ہر چیز کی صلاحیت پیدا کرنا، اچھی سوچ اچھا سوچتے ہیں، پھر پازیٹیو رہتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف جاتے ہیں. اور اگر وہی کھانا جب ہم حرام کا لقمہ ہمارے اندر جاتا ہے تو پھر اس طریقے سے وہ بھی شیطانی کام کرواتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم نے اس آیت سے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ تو ہم نے کیا سیکھا اس آیت سے کہ ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے اللہ کا حکم جو ہے نا، کھانا بھی کیا ہے، ایک عبادت ہے. تو یہاں صرف ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا گیا ہے کہ جی نہیں، سارے بنی آدم سے خطاب کیا گیا ہے. اور کس طرح کا کھانا کھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو کس کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا؟ شیطان کی پیروی، کیونکہ اس کے فٹ اسٹیپ پہ نہ چلے. شیطان کس چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا اور فحشائی کا، بے حیائی کا. تو الحمدللہ ہماری مختصر تفسیر جو ہے نا مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سے سنیں گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کے جیسے مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن جو ہے سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.